الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے. بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. حاضرین مجلس و عزیزان ملت اسلامیہ، آج عید قرباں ہے اور عید قرباں کے حوالے سے ہم اور آپ نماز عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. رب العالمین ہم لوگوں کی نماز، ہم لوگوں کے روزے اور اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، لفظ قربانی یہ قربان سے ماخوذ ہے. ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں. قربانی کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ قربان لفظ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کا قرب چاہنا، چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، روزے کے ذریعے سے ہو، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے ہو، دیگر عبادات کے ذریعے سے ہو، یا یہ کہ جانور کو ذبح کے ذریعے سے ہو. ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے، تقرب حاصل کیا جائے، وہ قربانی ہے. اور قربانی کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے. آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے اور ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے رب العالمین کے لیے قربانی پیش کی تھی. چونکہ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے مابین جو معاملہ رکھا تھا، نکاح کا معاملہ رکھا تھا کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ ہوگا، تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ ہوگا، لیکن قابیل بضد تھا کہ میری شادی، میرا نکاح اس سے ہونا چاہیے جس سے آپ حابیل کا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ معاملہ یہ ہوا، آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں بھائی میں سے ہر ایک قربانی پیش کرے، اور جس کی قربانی رب العالمین قبول فرما لے گا اس کی شادی فلاں خاتون کے ساتھ کر دی جائے گی. چنانچہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. حابیل بڑا نیک انسان، بڑا صالح آدمی، بڑا مخلص آدمی، رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ایک دمبے کو لیتا ہے اور لا کر کے ایک میدان میں حاضر ہوتا ہے، اور اس کا بھائی قابیل وہ چند دانے اناج اور گیہوں گلے کو لاتا ہے، وہ بھی میدان میں حاضر ہوتا ہے. آدم علیہ السلام نے کہا اپنے اپنی قربانیوں کو اس میدان میں جا کر کے چھوڑ آؤ، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی لہٰذا اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھا جائے گا کہ اس کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا جائے گا. الغرض قربانی کی قبولیت کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے آگ آتی تھی، آگ آ کر کے اگر اس قربانی کے چیز کو ختم کر دے، جلا کر کے راکھ کر دے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قابل قبول ہو گئی ہے، رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو گیا ہے. دونوں بھائیوں نے پیش کر دیا، چنانچہ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی
رکھی رہ گئی. اب اس کے اندر اپنے بھائی کے لیے حسد ہے, کینہ ہے, بغض اور عناد ہے, اور کہتا ہے لأقتلنک, اے میرے بھائی حابیل میں تجھ کو قتل کر دوں گا. یہ پہلا فتنہ تھا جو عورتوں کے بارے میں تھا. میں شادی فلاں سے کروں گا, شادی نہیں ہوتی ہے, میں قتل کر دوں گا, خون خرابہ کر دوں گا. لأقتلنک, حابیل نے کہا غصہ کرنے کی کیا بات ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ رب العالمین متقیوں سے قربانی قبول فرمایا کرتا ہے. میرے بھائیوں, قربانی صرف مہنگے سے مہنگے جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے, قربانی لہو کے بہا دینے کا نام نہیں ہے, قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم گوشت سے عمدہ قسم کی ڈشیں تیار کریں اور اس سے لطف اندوز ہوں, بلکہ قربانی یہ چیز ہے, قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے دینی, اخلاقی, تربیتی اور ٹریننگ کا نام ہے. اس کے ذریعے سے انسان کے اخلاق, کردار اور اس کے گفتار تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. چنانچہ قربانی اس چیز کا نام ہے. لہذا یہ عید قربا ہر لمحہ, ہر آن, ہر پورے مہینے, پورے سال ہمیں ایک درس دیتی ہے, ایک پیغام دیتی ہے. لیکن بہت ہی افسوس ہے, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں قربانی کا جانور تو یاد رہا, ہمیں قربانی کے جانور کا خون بہانا تو یاد رہا, لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے, قربانی کا مفہوم کیا ہے, قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کیا پیغام, کیا میسج دینا چاہتا ہے, ہم ان تعلیمات کو فراموش کر دیے ہیں, ان تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے. قربانی کا لفظ آتا ہے, ہمارے ذہن میں سیدھی سی ایک بات آتی ہے, ہمیں جانور کو خریدنا ہے اور عید قربا کے دن اس کو ذبح کر دینا ہے. کیا ہم نے سوچا, آپ نے سوچا عید قربا کا پیغام کیا ہے, قربانی کا مفہوم اور مقصود کیا ہے؟ میرے بھائیوں, یہ قربانی ہمیں بہت ساری چیزوں کو سکھانے کے لیے آتی ہے. نمبر ایک, یہ قربانی ہمیں متقی, مخلص بنانے کے لیے ہر سال آتی ہے کہ ہمارے اخلاق کے اندر, ہمارا یہ جو دل ہے اس کے اندر توحید موجزن ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے, صاف ستھرا کر دے, اور ہمارے عملوں کے اندر خلوص پیدا ہو جائے. یہ توحید کا مطلب اور مقصد ہے. اور اگر ہم نے توحید سے اس پیغام کو نہیں سیکھا, اپنے عمل کے اندر ہم نے, آپ نے اخلاص کو پیدا نہیں کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے قربانی کے مقصد کو فراموش کر دیا ہے. قربانی یہ پیغام لے کر آتی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے, ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے. ہم جو بھی عمل کریں اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اور اگر ہمارے اندر ریا ہے, دکھاوا ہے, تو ہماری یہ قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب العالمین کے یہاں تمہارے قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے, اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے, ولكن يناله التقوى منكم, رب العالمین کے یہاں تمہارے دلوں کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے. کون بندہ, کون مرد مومن کس جذبے کے ساتھ قربانی پیش کر رہا ہے, اس کے اندر اخلاص کتنا ہے, جس قدر اخلاص ہوگا اس کی قربانی اتنا ہی معتبر مانی جائے گی, اور اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا. یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رب العالمین تمہارے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا ہے, رب العالمین تمہارے مال و منال کو نہیں دیکھتا ہے, رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, کس جذبے کے ساتھ, کس ارادے کے ساتھ, کس حسن نیت کے ساتھ تم قربانی پیش کرتے ہو. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے انشاءاللہ ہماری قربانیاں قبول ہوگی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں, مسئلہ دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر, ایک مسلمان ہے وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے, اس کے اندر جو نیت ہے, نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب دے گا, ہمیں نیکیاں عطا کرے گا, اور جہاں پر اس کی یہ نیت ہے یہیں پر اس کی یہ بھی نیت ہے کہ رب العالمین ہمارے مقام کو اونچا کر دے اور لوگوں کے اندر ذرا میرا ذکر ہو جائے, میرا چرچا ہو جائے, لوگ ہم کو جان لیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے. اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا اس کی نیکیاں قبول ہیں, کیا اس کے لیے اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا شیء لہ, اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے. سائل مطمئن نہیں ہوتا ہے, اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ آتا ہے, قریب آ کر کے مسئلہ پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ نیت نیک ہے, اجر و ثواب کا طالب ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر
یہ بھی تڑپ ہے کہ لوگ میری نیکیوں کو جان لے, لوگوں میں میرا چرچا ہو جائے, کیا اس کی وہ نیکی قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا شیء لہ, لا شیء لہ, اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه, اللہ رب العالمین وہی نیکی قبول فرماتا ہے جس کو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے, جس کو حسن نیت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے, اور بندہ اپنے اس کام کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے, روزے کے ذریعے سے, قربانی کے ذریعے سے رب العالمین کی رضا چاہتا ہے. یہی بندے کی طلب اور پکار ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, مالک تیری رضا رہے تو ہی تو رہے, باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے. اگر بندے کی یہ نیت ہے رب العالمین اس کی نیکی کو, اس کے اعمال کو داہنے ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر, ہمارے اوپر, آپ کے اوپر, پورے مسلمانوں کے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھایا ہے, خوف محسوس کیا ہے, وہ یہی بات کی کہیں یہ میری امت دکھاوے کا شکار نہ ہو جائے, ریاکاری نہ آ جائے, مکاری اس میں داخل نہ ہو جائے اور اس کی ساری نیکیاں رائگاں اور برباد چلی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ کو تمہارے اوپر ڈر اور خوف ہے شرک اصغر کا, مجھے معلوم ہے تم شرک اکبر نہیں کر سکتے ہو, تم کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ہو, لیکن ڈر ہے کہیں تم شرک اصغر کے شکار نہ ہو جاؤ. یا رسول اللہ, صحابہ کی جماعت لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں صحابہ, سوال کرتے ہیں وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ, شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو جیسے شرک اکبر سے بچاتے ہیں شرک اصغر سے بھی بچا لے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الریا الریا الریا, اے میرے صحابہ اپنے آپ کو دکھاوے سے بچاتے رہنا, ریا و نمود سے بچاتے رہنا, کیونکہ بروز قیامت جب حساب و کتاب کا دن آئے گا, بندوں کے جزا و سزا کا دن آئے گا, نیکیوں کے ملنے کا دن آئے گا, رب العالمین پکار لگائے گا ان لوگوں کو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے تھے, لوگوں کو بتانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, جاؤ جن کو دکھانے کے لیے, جن کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تم نیکیاں کیا کرتے تھے, ان کے پاس جاؤ, کیا تمہارے لیے وہاں پر کوئی انعام ہے, تمہارے لیے کوئی ثواب ہے, کوئی اجر ہے؟ اللہ اکبر. اس واقعے کو بیان کر کے, اس بات کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, اس قدر اپنی امت کو شرک اصغر سے آپ ڈرا رہے ہیں, ان کو آگاہ فرما رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مدینہ شہر ہے, نبی کی مسجد ہے, رسول اللہ کے صحابی ہے, نبی کی وفات ہو چکی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بیٹھ کر حضرت معاذ بن جبل اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ کر روئے جا رہے ہیں, آنکھیں اشکبار ہے. عمر فاروق مسجد میں داخل ہوئے, چلے آ رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ باب الرحمہ ہے, نبی کی قبر ہے, نبی کے صحابی معاذ بن جبل ہے, نبی جن کو چاہتے ہیں, نبی جن کو گورنر بناتے ہیں, معاذ بن جبل ہے, آنکھیں اشکبار ہے, نبی کی قبر کے پاس رو رہے ہیں. کہا یا معاذ ما یبکینی, تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں یبکینی شیئن سمیعتہ من رسول اللہ, مجھ کو ایک ایسی چیز نے رلایا ہے جس کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کیا نبی کا پیغام تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے ان یسیر الریا شرک, کہ معمولی دکھاوا بھی شرک ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, خلوص پیدا کریں. وہ صحابی جن سے اللہ راضی ہو گیا, جن کے لیے جنت ہے, اللہ اکبر, ان کے واسطے جنت ہے اور ان کے لیے سند رضا ہے, وہ اتنا اپنے بارے میں فکر کر رہے ہیں, اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں. ہمیں آپ کو تو اور زیادہ محاسبہ کرنا چاہیے. تو نمبر ایک, یہ عید قربہ اخلاص کے درس لے آتی ہے. نمبر دو, یہ قربانی جو آتی ہے توحید کے درس لے آتی ہے. ہم غور کریں غور نہ کریں, سمجھیں نہ سمجھیں, یہ ہماری کمزرسی ہے میرے بھائیوں. لیکن عید قربہ کے حوالے سے جانور آپ بھی ذبح کرتے ہیں, ہم بھی ذبح کرتے ہیں. ہر مسلمان اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے. کیا وہ قربانی کی دعاؤں پر غور کرتا ہے؟
کیا وہ قربانی کے دعاؤں پر غور کرتا ہے؟ جب وہ چھری کو پھیر رہا ہوتا ہے اپنے زبان قار سے وہ کیا کہتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے مسلمان جا کر کے فلاں پیر کے نام پر، فلاں آستانے کے نام پر، فلاں قبر کے نام پر جا کر کے اپنے جانور کو ذبح کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، ملعون ہے وہ مسلمان جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے۔ یہ شرک باللہ ہے جس کو رب تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ قرابت داریاں ختم ہو جائیں گی، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، بروز قیامت کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہ سنت ابراہیمی جس کو ہم اور آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، عید قربہ منانے جا رہے ہیں، قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، جس نبی کی سنت ہے وہ ابو الانبیاء ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور ان کی ملاقات ان کے باپ آزر سے ہوگی۔ اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا علی وجہ آزر قطرۃ و غبرۃ، آزر کا چہرہ غرد و غبار سے پٹا ہوا ہے، سیاہی طاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی حالت کو دیکھیں گے، لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے اور اپنے باپ کے قریب آ کر کہیں گے یا ابتی، اے میرے ابا جان، الم اقل لک لا تعصنی، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا میری نافرمانی مت کرو، میری بات تم تسلیم کرو، میری باتوں پر عمل کرو، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ آزر کہے گا بیٹے ابراہیم فالیوم لا اعصیک، آج میں تمہاری کسی بات کا انکار نہیں کرتا ہوں۔ اے ابراہیم کہو کیا کہنا چاہتے ہو، درس دو کیا کہنا چاہتے ہو، اللہ کے بارے میں بتانا ہے بتاؤ، قبول ہے، جو چیز تم کہو گے ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اپنے باپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، کلیجہ پھٹ جائے گا اور رب کائنات کو آواز لگائیں گے یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم بروز قیامت میں تم کو رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا، میں تمہارے چہرے کو جھکنے نہیں دوں گا، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ اونچے رہیں گے۔ یا اللہ، اے اللہ، یہ تیرا وعدہ تھا اور آج اس سے بڑھ کر کے رسوائی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کے ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ نبی کا باپ بلکہ ابو الانبیاء۔ اور جاؤ میرے بھائیوں، قرآن آپ نے پڑھا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہے جن کو ساری کائنات کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم میرے ہیں، کرسچن کہتا ہے ابراہیم ہمارے ہیں، اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ ابراہیم کی وہ شخصیت ہے جس کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے کہیں گے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، تیرا یہ وعدہ تھا کہ میں تجھ کو رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گے ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا میں نے تم سے بات نہیں بتائی ہے؟ انی حرمت الجنت علی الکافرین والمشرکین، میں مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا ہوں۔ جنت مشرکوں کے لیے نہیں ہے، جنت موحدین کے لیے ہے۔ اور اے ابراہیم جہاں تک رسوائی کی بات ہے، جہاں تک ذلت کی بات ہے، ابراہیم فانظر ما تحت رجلیک، اپنے نگاہوں کے قدموں کے نیچے ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تمہارا باپ کدھر ہے، تمہارا باپ کہاں پر کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نگاہ کو نیچے کریں گے، دیکھیں گے جہاں پر